مجھے اپنی بیوی سے شدید نفرت تھی کیونکہ میں پڑھا لکھا تھا اور وہ ایک ان پڑھ۔ میں جان بوجھ کر اس کو کوئی نہ کوئی کام کہتا رہتا تاکہ وہ تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے، مگر وہ ہر رات تھکی ہاری بھی میرا سر دبا دیتی تھی۔ میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں اسلام آباد کی ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے گیا تو ایک امیر ترین لڑکی کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ وہی میری ان پڑھ۔ اپنے پڑھ لکھ جانے پر جو اکڑ میرے اندر تھی وہ شاید میرے الفاظ سے زیادہ میرے چلنے کے انداز سے جھلکتی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اس شہر میں میری جیسی ڈگری اور ذہانت والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا معیار اتنا بلند ہے کہ اس میں کسی عام یا کم پڑھی لکھی لڑکی کا کوئی گزر ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی غرور میں ڈوبا ہوا میں ایک شام شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کی پرسکون لابی میں بیٹھا تھا۔ میرے سامنے میز پر کافی کا گرم کپ پڑا تھا اور میرے بالکل سامنے عروہ بیٹھی تھی۔ وہ اس ہوٹل کی طرح ہی خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ڈریس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے خاص چمک تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی اور رومانٹک باتیں ہو رہی تھیں۔ عروہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میز پر رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارسلان، تم جانتے ہو تم کتنے ذہین ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں تم کسی بہت بڑی کمپنی کے مالک یا بہت بڑے عہدے پر ہوگے اور میں فخر سے کہوں گی کہ یہ میرا ارسلان ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عروہ، جو میں چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں اور میری زندگی کا ہر فیصلہ صرف میرا اپنا ہوگا۔ کوئی دوسرا یا میرے گھر والے کبھی یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ عروہ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور بولی، بس یہی خود اعتمادی مجھے تمہاری سب سے زیادہ پسند ہے۔ تم کسی کے دباؤ میں آنے والے انسان نہیں ہو۔ مگر اس کی یہ بات ختم ہوتے ہی میری جیب میں رکھے موبائل کی اسکرین روشن ہو گئی۔ کال اسکرین پر ابو کا نام جگمگا رہا تھا۔ میرے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن ابھری۔ میں نے عروہ کو دیکھ کر سر ہلایا اور کال اٹھا لی۔ ہیلو ارسلان، جلدی سے گھر پہنچو، تمہارے ابو نے فون سنتے ہی بغیر کسی تمہید کے کہا۔ میں نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے ذرا بے پرواہی سے کہا، ابو میں باہر ہوں، عروہ کے ساتھ ہوں۔ کہیے کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ ابو کی آواز میں ایک سخت فیصلہ تھا اور تمہیں 2 دن کے اندر واپس گھر آنا ہے۔ میری ہنسی وہیں رک گئی۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، ابو، آپ لوگ اپنی مرضی سے میری زندگی کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں شادی کروں گا تو اپنی پسند سے اور اس لڑکی سے جو میرے معیار کی ہوگی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ابو کی آواز اب اور زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ زیادہ بحث مت کرو ارسلان، لڑکی بہت سلجھی ہوئی ہے، کم پڑھی لکھی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بس بات ختم۔ ابو کے منہ سے لڑکی کا نام اور اس کی کم تعلیم کا سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے صاف بتا دیا کہ وہ لڑکی حیا ہے جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، میں اس ان پڑھ لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ فون کٹ چکا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ میں نے فون میز پر پٹخ دیا۔ عروہ نے میرے بدلے ہوئے رنگ کو دیکھا اور پریشان ہو کر پوچھا، ارسلان، کیا ہوا ہے؟ کون تھا؟ کس کا فون تھا؟ میں نے اپنے بال پیچھے ہٹائے اور غصے سے سانس لیتے ہوئے کہا، گھر والے میری زبردستی شادی طے کر چکے ہیں ایک ایسی لڑکی سے جو ان پڑھ ہے اور جسے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ عروہ نے سست روی سے اپنا کافی کا کپ رکھا۔ اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سرد سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ اس نے پوچھا، کون ہے وہ لڑکی اور شادی کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے اپنی کرسی تھوڑی سی آگے کی اور بولا، عروہ، تم جانتی ہو میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ میرے گھر والے اپنی ضد پر اڑے ہیں، مگر تم گھبراؤ مت، میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ ہم دونوں۔ عروہ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے درمیان میں ہی روک دیا۔ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ میں بولتے بولتے رک گیا۔ اس نے کہا، ارسلان، اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی کہیں اور طے کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم اب آزاد نہیں ہو اور میں کسی ایسے مرد کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھ سکتی جس کی زندگی میں کوئی اور عورت آنے والی ہو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، تم کیا کہہ رہی ہو عروہ؟ میں تو صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔
اس زبردستی کی شادی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور سرد لہجے میں بولی، محبت اپنی جگہ لیکن اصول اپنی جگہ۔ میں اس طرح کسی کی زندگی میں شریک نہیں ہو سکتی جو پہلے سے کسی اور بندھن میں بندھنے جا رہا ہو۔ خدا حافظ ارسلان۔ وہ پلٹی اور تیزی سے ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ مڑ کر واپس نہیں آئی۔ اس ہوٹل کی چکا چوند روشنیوں میں مجھے پہلی بار اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہوٹل کی اس چمکتی ہوئی لابی سے جب عروہ غصے میں نکل گئی تو میرے سینے میں ایک عجیب سا طوفان مچ گیا۔ میں وہیں میز پر پتھر کی طرح بیٹھا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی چند منٹ پہلے مجھ سے محبت کے دعوے کر رہی تھی وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا غرور، میری ڈگری اور میری ذہانت، سب کچھ مجھے اس وقت ایک مذاق لگ رہا تھا۔ میں نے غصے سے کافی کا خالی کپ اٹھا کر میز پر پٹخ دیا اور وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بار بار عروہ کا وہ سرد لہجہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا جس میں اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں رکھ سکتی۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر میں نے فون اٹھایا اور عروہ کا نمبر ملانا چاہا مگر فون کی اسکرین پر اس کا نمبر دیکھ کر میرا ہاتھ رک گیا۔ اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا یا شاید وہ اب میری کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے غصے میں فون بیڈ پر پھینک دیا اور کمرے میں چکر لگانے لگا۔ میرے اندر کی آگ اس بات پر اور بھڑک رہی تھی کہ میرے گھر والوں نے میری مرضی کے بغیر میری زندگی کا یہ فیصلہ کیوں کیا۔ اگلی صبح جب میں جاگا تو میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر سب کو اچھے سے سناؤں گا کہ انہوں نے میری زندگی کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا اپنے آبائی گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اسلام آباد میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور قریبی علاقے میں ہی ہمارا گھر تھا، لیکن میں روز روز گھر نہیں جاتا تھا بلکہ ایک اپارٹمنٹ میں اسلام آباد میں رہتا تھا۔ راستے میں بار بار یہی سوچتا رہا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو سب کو بتا دوں گا کہ میں اس شادی کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، شاید مہمان مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرے پیر وہیں جم گئے۔ میں نے غصے سے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا تو پورا گھر مہمانوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں اور میری ماں کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں آگے بڑھی اور خوشی سے میرے گلے لگنے کی کوشش کی۔ ارسلان، میرے بچے، تم آ گئے۔ دیکھو کتنی جلدی سب کچھ فکس ہو گیا۔ بس اب ایک ہفتے کے بعد تمہاری بارات ہے۔ میں نے غصے سے پیچھے ہٹ کر ماں کو اپنے سے دور کیا اور سخت لہجے میں بولا، ماں یہ سب کیا مذاق ہے؟ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کیسے طے کر دی، اور وہ بھی کسی ان پڑھ لڑکی سے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرا معیار بہت بلند ہے۔ میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی دہلیز پر بھی قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ میری اس بات پر ہال میں موجود تمام رشتہ داروں کی ہنسی غائب ہو گئی اور ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ماں کے چہرے کی خوشی پل بھر میں مایوسی میں بدل گئی۔ میرے ابو اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک گہرا سکون اور سختی تھی۔ ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سخت آواز میں بولے، ارسلان، تم اپنی اس ڈگری اور غرور میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ رشتے کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں بلکہ دلوں سے جڑتے ہیں۔ جس لڑکی سے تمہاری شادی طے ہوئی ہے وہ ہمارے خاندان کی عزت ہے اور وہ تم سے کہیں زیادہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ میں نے غصے سے اپنے بال نوچے اور کہا، میں نہیں مانتا اس فیصلے کو۔ آپ لوگ زبردستی مجھ سے یہ شادی کروا رہے ہیں، مگر یاد رکھیں میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا۔ وہ اس گھر میں آئے گی تو صرف ایک نوکرانی کی طرح رہے گی۔ میری زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ابو نے میری اس بات پر ایک سرد سا قہقہا لگایا اور بولے، وقت سب سکھا دیتا ہے بیٹا، ایک ہفتے بعد تمہاری شادی ہے اور تم اس گھر میں موجود رہنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اگلے 6 دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ پورے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور میں اپنے کمرے میں بند اپنے غصے اور شکست کے ساتھ اکیلا بیٹھا رہا۔ میں بار بار عروہ کو یاد کرتا اور سوچتا کہ اس نے میرا ساتھ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیا۔ میرے دوستوں نے بھی مجھے فون کر کے مبارکباد دینی شروع کر دی تھی اور ہر کال پر میرا خون اور زیادہ کھول اٹھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے ارد گرد موجود سب لوگ میرے خلاف کسی سازش کا حصہ بن چکے ہیں۔ شادی کی تیاریاں اتنی تیزی سے آگے بڑھیں کہ مجھے سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملا اور آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا۔
گاڑی میں بیٹھتے وقت میرے دل میں حیا کے لیے صرف اور صرف شدید نفرت تھی۔ میں نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ میں اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دوں گا تاکہ وہ خود تنگ آ کر مجھ سے طلاق مانگ لے اور میری زبردستی کی قید سے میری جان چھٹ جائے۔ جب ہم لڑکی والوں کے گھر پہنچے تو وہاں بھی خوب رونق تھی، مہمانوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ مجھے ایک الگ صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب حیا کو دلہن بنا کر لایا گیا تو وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ ایک باریک گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ رشتہ داروں نے سرگوشیوں میں اس کی خوبصورتی اور سادگی کی تعریفیں شروع کر دیں، مگر میرے لیے اس کی یہ سادگی کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے نکاح کے کاغذات پر زبردستی دستخط کیے اور نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کا اعلان کیا تو میرے سینے میں ایک بوجھ سا اتر گیا۔ میں نے گھونگھٹ میں چھپی اس لڑکی کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ رخصتی کا وقت ہوا تو حیا کی ماں نے اسے گلے لگایا اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی میری گاڑی کی طرف بڑھی۔ جب وہ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو اس کی ہلکے سے سسکنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی، مگر میرے پتھر دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کیا اور پورے راستے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ دل میں صرف ایک ہی ارادہ تھا کہ میں اس ان پڑھ لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے۔ گاڑی جب ہمارے گھر کے بڑے دروازے کے اندر رکی تو باہر ڈھول کی آوازیں اور مبارکبادوں کا شور اور بھی تیز ہو گیا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو میں نے ایک سرد سانس لے کر باہر قدم رکھا۔ اندر ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ باراتی گاڑیوں سے اتر آئے تھے۔ میری ماں آگے بڑھی، ان کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹرے تھی اور چہرے پر ایک ایسی خوشی تھی جسے دیکھ کر میرا غصہ اور زیادہ بڑھ رہا تھا۔ ماں نے گاڑی کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور حیا کو باہر نکالا۔ حیا نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ ایک ہلکے سے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا سکون تھا جو اس ہنگامے کے بالکل برعکس تھا۔ رشتہ دار عورتیں فوراً اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ ارے ماشاء اللہ سے کتنی پیاری اور سادی دلہن ہے، بالکل چاند جیسی، ایک رشتہ دار خاتون نے بلند آواز میں کہا۔ ماں نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولی، آؤ میری بچی، گھر میں قدم رکھو، آج سے یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں نے ان سب کی باتوں پر ایک طنزیہ نظر ڈالی اور بغیر کسی سے کچھ کہے سیدھا ہال سے گزرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے مہمانوں کی ہنسی اور باتیں سنائی دے رہی تھیں، مگر میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس گھر سے جتنی جلدی ہو سکے باہر کا راستہ دکھانا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور حیا سہمے ہوئے قدموں اندر آئی۔ اس نے سر پر ابھی تک گھونگھٹ ڈال رکھا تھا اور اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ باہر کا شور اب آہستہ آہستہ مدھم ہو چکا تھا اور کمرے میں ایک عجیب سا بھاری پن چھا گیا تھا۔ میں صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا اور غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیا نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کمرے کے کونے میں بستر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سخت اور سرد لہجے میں کہا، اپنا یہ گھونگھٹ ہٹاؤ اور میری بات غور سے سنو تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ حیا نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ پیچھے ہٹایا۔ اس کا چہرہ سادگی سے بھرا ہوا تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک انجانی گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ کچھ کرنے کی امید بھی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تلخ لہجے میں کہا، دیکھو لڑکی، تم نے جو خواب سجا رکھے ہیں انہیں اپنے دل سے نکال دو۔ میرے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میں نے یہ شادی ضرور کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا۔ میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے پھیکا پڑا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپ اٹھے، مگر اس نے رو کر ہنگامہ کھڑا کرنے کی بجائے خود کو سنبھالا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں کے نیچے دبایا اور بہت دھیمی مگر صاف آواز میں کہا، مجھے اندازہ تھا کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں ارسلان صاحب۔ میں نے اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ایک طنزیہ قہقہا لگایا اور کہا، ارسلان صاحب، واہ کیا بات ہے! اب تم یہ ڈرامے بازی بند کرو اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کمرے میں ہم دونوں صرف ایک چھت کے نیچے مجبوری میں رہ رہے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔
حیا نے میری اس بات پر سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ضرور آ گئی تھی مگر اس نے ایک قطرہ بھی باہر نہیں گرنے دیا۔ اس نے بہت سلیقے سے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مجھے کسی خوش فہمی میں رہنے کا شوق نہیں ہے، بس اتنا کہوں گی کہ وقت ہر چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے، آپ کو مجھ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اس بات نے مجھے اندر سے اور زیادہ جلا دیا۔ مجھے لگا کہ یہ لڑکی اتنی آسانی سے ٹوٹنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے ارادے کے ساتھ اس گھر میں آئی ہے۔ میں نے غصے سے منہ پھیر لیا اور کہا، جو مرضی سوچو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد میں نے اپنا ایک تکیہ اٹھایا اور سیدھا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے غصے سے کہا، آج کی رات کے ہمیشہ کے لیے اس بستر پر تمہارا حق ہے، میں اس طرف نہیں آؤں گا اور تم بھی اپنی حد میں رہنا۔ حیا نے بغیر کوئی بحث کیے سر ہلا دیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے بھاری زیورات اتارے اور ایک سائڈ پر رکھے۔ وہ چپ چاپ جا کر بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں مجھے اس کے سسکنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، مگر میں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو پتھر کی طرح سخت کر لیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ چند دنوں کا رونا دھونا ہے، جب اسے میرے رویے سے تنگ دستی ہوگی تو یہ خود بخود یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی آ چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو صوفے کے پاس ایک چائے کا کپ رکھا تھا، جسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ وہ باتھ روم میں تھی، اس لیے میں چپ چاپ نیچے گیا اور گیسٹ روم والے باتھ روم میں فریش ہونے کے بعد باہر نکل آیا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں امی اور ابو بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی امی کے چہرے پر ایک سوالیہ مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے پوچھا، ارسلان بیٹا، رات کیسی رہی؟ حیا کدھر ہے؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، جیسے زبردستی کی شادی کی رات ہوتی ہے ویسی ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، مجھ سے اس کے بارے میں مت پوچھیں۔ ابو نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی میز پر رکھی۔ ان کے چہرے پر ایک گہری اور سخت لکیر ابھری۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور طنز سے بولے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے ارسلان، لیکن وقت وہ استاد ہے جو اچھی اچھی اکڑ والوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ جاؤ جا کر ناشتہ کرو اور اپنی بیوی کو بھی نیچے بلاؤ، کچھ رسمیں ابھی باقی ہیں۔ میں نے غصے سے دیکھا مگر ابو کے سامنے کچھ بول نہ سکا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب میں اس گھر میں اور اس لڑکی کے ساتھ ایک منٹ بھی سکون سے نہیں گزارنے دوں گا۔ دوپہر کو گھر کے ماحول میں ایک عارضی سا سکون تھا، لیکن میرے اندر کی آگ ذرا بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کھانے کی میز پر قدم رکھا تو امی اور ابو کے ساتھ حیا بھی موجود تھی۔ وہ انتہائی سادگی سے ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، بس ایک خاموش سی سنجیدگی تھی جو مجھے اندر سے اور زیادہ جلا رہی تھی۔ میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہی کھانا اپنی طرف سرکا لیا۔ امی نے حیا کی طرف دیکھا اور پیار سے بولی، حیا بیٹا، ارسلان کو چائے دو، اس کا گلا خراب لگ رہا ہے۔ حیا نے فوراً چائے کا کپ اٹھایا اور میرے سامنے رکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ ذرا سے ہل رہے تھے۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، یہ لے ارسلان صاحب، چائے پی لیں۔ میں نے جان بوجھ کر چائے کے کپ کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ اپنا ہاتھ ہلا کر کپ کو ایک طرف کر دیا اور سخت لہجے میں بولا، مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے نہیں پینی، اپنے کام سے کام رکھو اور بیٹھ جاؤ۔ میز پر بیٹھے سب لوگوں کے چہرے ایک دم سے بدل گئے۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، ارسلان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نئی نویلی دلہن کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے تیزی سے کہا، امی، میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، اس لیے مجھ سے کسی اچھے رویے کی امید مت رکھیں، میرا دماغ مت خراب کریں۔ میں نے اپنا کوٹ اٹھایا اور بغیر کھانا کھائے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس گھر کی ہر چیز توڑ دوں، کیونکہ یہ زبردستی کا بندھن مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں پورا دن باہر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، دوستوں کو فون کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا، یا پھر کسی نے شادی کی مبارکباد دے کر جان چھڑا لی۔ مجھے اس دن پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس دنیا میں اب کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ سب نے مجھے اس ان پڑھ لڑکی کے ساتھ باندھ کر ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا۔ رات کے وقت جب میں واپس گھر لوٹا تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور صرف لاؤنج میں ایک ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ حیا صوفے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ اتنی رات گئے کہاں تھے؟ میں نے کھانا رکھا ہے آپ کے لیے۔ میرے اندر کا غصہ ایک دم سے پھٹ پڑا۔ میں نے اپنا بریف کیس زور سے زمین پر پٹکا اور اس کے قریب جا کر دبے مگر غصے سے بھرے لہجے میں کہا، تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی کہ میں کہاں تھا اور کس وقت گھر آ رہا ہوں؟
کیا تم اس گھر میں یہ سوچ کر آئی ہو کہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہو گی؟ حیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے، مگر اس نے اپنے ہونٹ بھینچ کر خود کو روکا۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، میں نے تو بس آپ کی تکلیف کا سوچ کر پوچھا تھا کہ آپ نے دن بھر کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے تنزیہ قہقہہ لگایا اور بولا، مجھے تمہاری فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی زہر لگتی ہے۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کے ساتھ ساتھ اب ایک عجیب سی خودداری بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا اور بغیر ایک لفظ بولے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کچن میں جا کر خود ہی ٹھنڈا پانی پیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے حیا کی زندگی کو عذاب بنانے کا باقاعدہ پلان بنا لیا تھا۔ جب بھی گھر والے ہوتے، میں خود کو ایک شریف اور نرم شوہر ظاہر کرتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ امی ابو کے سامنے میں اس سے اچھے سے بات کرتا تاکہ انہیں لگے کہ وقت کے ساتھ میں بدل رہا ہوں۔ مگر جیسے ہی ہمارے کمرے کا دروازہ بند ہوتا، میرا اصلی اور ظالم روپ باہر آ جاتا۔ میں جان بوجھ کر ہر رات گھر دیر سے واپس آتا تاکہ وہ میرا انتظار کرتے کرتے تھک جائے۔ صبح سویرے اٹھ کر اسے کہتا کہ میرے کپڑے استری نہیں ہیں یا میرے جوتے پالش نہیں ہوئے، چاہے وہ سب کچھ پہلے سے تیار کر کے سوتی تھی۔ میں جان بوجھ کر اس کے بنائے ہوئے کھانے میں کوئی نہ کوئی ایسی خامی نکال دیتا کہ وہ بیچاری چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن تو میں نے حد ہی کر دی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے کچھ ضروری کاغذات اور فائلیں گیلے فرش پر پھینک دیں اور غصے سے چلا کر حیا کو بلایا۔ جب وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو میں نے کہا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے کہ فائلیں سنبھال کر رکھو؟ تم واقعی ان پڑھ ہو اور تمہیں زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ حیا نے جھک کر وہ ساری فائلیں اٹھائی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی ارسلان صاحب، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس کا یوں ہر بات پر جھک جانا اور لڑائی نہ کرنا مجھے اور زیادہ غصہ دلاتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے چیخے چلائے، بدتمیزی کرے تاکہ مجھے ایک بہانہ ملے کہ یہ لڑکی بدتمیز ہے، مگر وہ پتھر کی طرح ہر صدمہ چپ چاپ سمیٹ لیتی تھی۔ ایک رات میں باہر سے بہت زیادہ تھکا ہوا اور ذہنی طور پر ٹوٹا ہوا گھر لوٹا۔ میرا سر پھٹا جا رہا تھا کیونکہ دن بھر باہر کام کے دوران لوگوں نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر گر گیا۔ میرے جسم کا ایک ایک پٹھا درد کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حیا چپ چاپ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور دیکھا کہ میری حالت کتنی خراب ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی پرانی بات نہیں کی، کوئی طعنہ نہیں دیا، بلکہ وہ بغیر کچھ کہے میرے سر کی طرف آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں نرم ہاتھ میرے ماتھے پر رکھے اور ہلکی ہلکی ہاتھ سے میرا سر دبانا شروع کر دیا۔ میرا پہلا رد عمل یہ تھا کہ میں اسے جھٹکا دے کر اٹھ کھڑا ہوں، مگر اس کے ہاتھوں کی ہلکی مساج نے میرے سر کے درد کو جیسے کھینچ لیا۔ میرے اندر کا سارا غصہ اور اکڑ اس ایک لمحے کے لیے تحلیل ہونے لگے۔ میرا جسم ریلیکس ہونے لگا اور مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے منہ سے کوئی سختی کا لفظ نہیں نکلا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ وہی عورت ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں، اور یہی وہ عورت ہے جو میرے تھکے ہوئے جسم کو سکون دے رہی ہے۔ یہ فرق میرے اندر ایک طوفان مچانے لگا، مگر میرا غرور اب بھی مرا نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ اس کی چال ہے تاکہ وہ مجھ پر احسان جتلا سکے۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھا تو میں نے جان بوجھ کر اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور 1 روپیہ بھی اس کے ہاتھ پر نہ رکھا۔ میں نے اسے بالکل لاپرواہی سے کہا کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، تمہارے فضول خرچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حیا نے میری اس بات کو سنا اور بس ایک ہلکی سی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے پرانے جوڑے کو ہی ٹھیک کیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ مجھے اس کی یہ خاموشی اور خودداری اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے حیا کی زندگی کو جہنم بنانے کی اپنی حکمت عملی کو مزید تیز کر دیا تھا۔ اب میرا ہر دن اور ہر رات اسے یہ احساس دلانے میں گزرتی تھی کہ وہ میرے معیار کی ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اسے ایک ایسی مشین سمجھ لیا تھا جسے جب چاہوں جلا سکتا ہوں اور جب چاہے خاموش کر سکتا ہوں۔ ایک صبح میں نے جان بوجھ کر الارم بند کیا اور اسے صبح 5 بجے جگا دیا، حالانکہ گھر میں کوئی کام بھی نہیں تھا۔ وہ نیم نیند کی حالت میں اٹھی تو میں نے اس پر چلانا شروع کر دیا کہ کیا یہی تمہاری تربیت ہے کہ سارا دن سوتی رہو اور گھر کے کاموں کا تمہیں کوئی ہوش نہ ہو؟ اس نے بہت تھکی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ وہ کچن میں چلی گئی اور میں کتاب پڑھنے کا ڈرامہ کرنے لگا۔
اس کے بعد میں نے روز کا معمول بنا لیا کہ گھر دیر سے آنا اور آتے ہی اس کے بنائے ہوئے کھانے میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنا۔ کبھی میں کہتا کہ سالن میں نمک زیادہ ہے تو کبھی اسے جلا ہوا کہہ کر تھالی سامنے سے ہٹا دیتا۔ وہ بیچاری چپ چاپ اٹھتی اور دوبارہ میرے لیے تازہ کھانا بناتی۔ اس کی خاموشی اب مجھے خاموش چیخ کی طرح محسوس ہوتی تھی جو میرے اندر کے غرور کو کچھ پل کے لیے تو ہلا دیتی تھی، مگر میں دوبارہ خود کو اپنی ظالم سوچ میں ڈھال لیتا تھا۔ ایک دن جب میں باہر سے گھر لوٹا تو میرے اندر کا غصہ اپنے عروج پر تھا، کیونکہ میں نے دن بھر کچھ ایسا کام کیا تھا جو میری توقعات کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی حیا کو پکارا۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلی تو میں نے اس کے سامنے اپنے جوتے پھینکے اور بولا، یہ لو، انہیں صاف کرو اور دیکھو کہ اس پر ایک داغ بھی نہ رہے۔ تم ان پڑھ لوگوں کی یہی پہچان ہے کہ تمہیں صفائی کا ذرا بھی شعور نہیں ہوتا۔ حیا جھکی اور میرے جوتے صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکل کر جوتوں پر گرے۔ میں نے اسے دیکھا مگر میرا دل نہیں پگھلا۔ میں نے اسے طنز کرتے ہوئے کہا، آنسو بہا کر مجھے جذباتی مت کرو، تم جتنا بھی رو لو میں تمہیں کبھی اپنا نہیں سکوں گا۔ حیا نے جوتے صاف کیے اور کھڑی ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا۔ وہ بولی، ارسلان، آپ مجھے جتنی بھی تکلیف دے لیں، میں جانتی ہوں کہ آپ اندر سے اتنے ظالم نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے دکھ آپ کی اس نفرت سے نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی جذبات کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے غصے سے اسے پیچھے سے دھکیلا اور بولا، تم بڑی فلسفی بننے کی کوشش مت کرو، میری زندگی میری مرضی ہے، اور اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف ہے اور تم اس گھٹن میں نہیں رہ سکتی تو اب بھی اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رہوں جو میری ہر بات پر بحث کر کے مجھے ذہنی سکون سے محروم کرے۔ حیا اس بار پیچھے نہیں ہٹی، وہ سیدھی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر وہ خشک ہو چکے تھے۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں ارسلان صاحب، میں نہیں جاؤں گی۔ میں یہاں کسی کے دباؤ میں نہیں بلکہ ایک رشتے کی لاج رکھنے آئی ہوں، اور میں کسی کو یہ موقع نہیں دوں گی کہ وہ انگلی اٹھا کر کہے کہ حیا نے اپنا گھر بسنے سے پہلے ہی توڑ دیا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے آئی تھی اور اب اپنی عزت کے ساتھ اس گھر سے جڑی رہوں گی، چاہے آپ مجھے کچھ بھی سمجھیں۔ اس کا یہ جواب مجھے ایک زوردار تھپڑ کی طرح لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ روئے گی، منتیں کرے گی، مگر وہ تو ایک چٹان کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور غصے میں کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دماغ میں اس کی وہ بات بار بار گونج رہی تھی کہ میں اپنی مرضی سے آئی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں پریشان تھا اور حیا کو مزید تنگ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی نئی چال نہیں بچی تھی۔ اسی دوران ایک شام جب میں گھر آیا تو میرے موبائل پر ایک خوشی کی خبر آئی۔ اسلام آباد کی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی نے میرے انٹرویو کے لیے مجھے کال کی تھی۔ پہلے میں ایک اسلام آباد کی چھوٹی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اب اتنی بڑی کمپنی سے مجھے آفر آئی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو یہ خبر سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ امی نے حیا کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو حیا، یہ تمہارے قدموں کی برکت ہے کہ ارسلان کو اتنی بڑی جگہ سے بلاوا آیا ہے۔ میں نے نفرت سے حیا کی طرف دیکھا اور بولا، اس کی برکت نہیں ہے، یہ میری اپنی قابلیت ہے۔ آپ لوگ اسے خام خواہ اس میں مت گھسیٹو۔ میں کل صبح اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس رات جب میں نے پیکنگ شروع کی تو حیا میرے پاس آئی۔ اس نے خاموشی سے میرے کپڑے سمیٹ کر سوٹ کیس میں رکھے اور جاتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو کامیاب کرے ارسلان، میری دعا ہے کہ آپ کو وہ مقام ملے جس کے آپ حقدار ہیں۔ اس کی دعا نے مجھے اندر سے ہلایا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اتنی نفرت کے بعد بھی یہ عورت میرے لیے کیسے دعا کر سکتی ہے، مگر پھر وہی پرانا غرور میرے آڑے آ گیا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور سو گیا۔ پہلے جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں سے روز میں گھر واپس آ جاتا تھا، چاہے جتنا بھی ٹائم لگتا تھا، کیونکہ امی ابو نے شادی کے بعد مجھے اپارٹمنٹ میں رہنے نہیں دیا تھا۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا اگر اس کمپنی میں کام ملا تو اسلام آباد میں ہی رہوں گا۔ اگلی صبح میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر طویل تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس ملٹی نیشنل کمپنی کا نام دور سے ہی چمک رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور اندر قدم رکھ دیا۔ اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف ایک خاموشی اور نظم و ضبط تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی فائل اٹھائے تیزی سے جا رہا تھا تو کوئی لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ مجھے ریسیپشن پر کھڑے ہو کر بتایا گیا کہ میرا انٹرویو تیسری منزل پر ہے۔
میں لفٹ کی طرف بڑھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو شیشے کی اس دیوار سے باہر کا پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سگریٹ بھرا غرور تھا کہ ارسلان، اب تم اس بڑی دنیا کا حصہ بننے جا رہے ہو۔ جب میں تیسری منزل پر پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی چند لوگ انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک تناؤ اور خوف تھا، مگر میرے چہرے پر وہ پرانا اعتماد تھا جو میری ڈگری اور میری ذہانت کی وجہ سے تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا اور ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ہی ایک شخص بیٹھا تھا جو شاید اس کمپنی میں پہلے سے کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولا، باہر سے آئے ہیں، لگتا ہے آپ نیا انٹرویو دینے والے ہیں۔ میں نے گردن اکڑا کر جواب دیا، جی میرا نام ارسلان ہے اور میں آج یہاں مینجمنٹ کے عہدے کے لیے انٹرویو دینے آیا ہوں۔ اس شخص نے میری طرف غور سے دیکھا اور بولا، اچھا، ویسے یہ کمپنی بہت شاندار ہے اور یہاں کے اصول بھی بہت سخت ہیں، خاص طور پر ہماری جو چیف ہیں یعنی کمپنی کی مالک، وہ بہت کمال کی خاتون ہیں۔ اتنی کم عمری میں انہوں نے اس ادارے کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ بڑے بڑے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ میں نے ذرا لاپرواہی سے کہا، ہر کمپنی کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ انسان کی اپنی قابلیت سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا اور بولا، قابلیت اپنی جگہ، مگر جو خاتون ہماری باس ہیں وہ صرف قابل نہیں ہے بلکہ ان کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے کسی بھی ملازم کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ان کا انداز کچھ ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا مغرور انسان بھی ان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں خاتون ملازم اندر آئیں اور انہوں نے میرا نام پکارا، ارسلان صاحب اندر آ جائیں۔ میں نے اپنی فائل سنبھالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے دل میں ذرا سا بھی ڈر نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر انٹرویو روم میں قدم رکھ دیا۔ سامنے بڑی میز کے پیچھے دو افسر بیٹھے تھے جنہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہروں پر ایک پروفیشنل سنجیدگی تھی۔ مجھ سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے اپنے پورے اعتماد کے ساتھ ایک ایک سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ میری روانی اور بولنے کا انداز دیکھ کر ان دونوں کے چہروں پر اطمینان کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک سوال و جواب کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے اپنے دلائل اور اپنی قابلیت سے ان دونوں کو مکمل طور پر متاثر کر دیا تھا۔ آخر میں ان میں سے ایک افسر نے فائل بند کی اور مسکرا کر بولا، ارسلان صاحب، آپ کا انٹرویو بہت شاندار رہا ہے۔ ہم آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ میں نے فخر سے گردن اٹھائی اور کہا، شکریہ، مجھے یقین تھا کہ میری قابلیت رائگاں نہیں جائے گی۔ اس افسر نے اپنے پین کو میز پر رکھا اور کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے یہاں کا ایک آخری اصول یہ ہے کہ فائل انٹرویو ہمیشہ ہماری کمپنی کی چیف خود لیتی ہیں۔ وہ ابھی یہاں موجود نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ آئیں گی آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ فی الحال آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور اپنی فائل اٹھا کر باہر آ گیا۔ میرے اندر ایک عجیب سا جوش تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نوکری اب بس میری مٹھی میں ہے۔ میں نے لفٹ کا بٹن دبایا اور نیچے کی طرف روانہ ہو گیا۔ باہر نکل کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسلام آباد کے سفر سے جب میں اپنے گھر واپس لوٹا تو میرے اندر کا ایک عجیب سا غرور اور کامیابی کا نشہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب میری زندگی کا ہر خواب پورا ہونے والا ہے۔ میں نے گھر میں قدم رکھا تو امی اور ابو نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ حیا خاموشی سے کچن سے باہر نکلی اور ہمیشہ کی طرح میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال سا تھا جو وہ زبان پر لانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ امی نے فوراً پوچھا، ارسلان بیٹا، بتاؤ انٹرویو کیسا رہا؟ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ میں نے فخر سے اپنی گردن سیدھی کی اور بولا، ابو اور امی، انٹرویو بہت شاندار ہوا ہے۔ انہوں نے میری قابلیت دیکھ کر ہی مان لیا ہے کہ مجھ جیسا امیدوار انہیں ملنا مشکل تھا۔ بس اب کمپنی کی چیف کا فائنل انٹرویو رہ گیا ہے جو کہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے۔ ماں نے خوش ہو کر خدا کا شکر ادا کیا اور حیا کی طرف بول کر دیکھی، دیکھا حیا، میں کہتی تھی نا کہ میرے بیٹے کی محنت کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ جاؤ بیٹا، ارسلان کے لیے گرما گرم کھانا لگاؤ۔ حیا نے سر ہلایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ جب وہ کھانا لے کر واپس آئی اور میز پر رکھی تو میں نے جان بوجھ کر اسے روکنا چاہا۔ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، شکریہ حیا، تم نے میرے لیے دعا کی ہوگی۔ حیا کے ہاتھ جو پلیٹ پر تھے ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے حیرت اور بے یقین سے مجھے دیکھا کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے ایسی نرمی کی امید نہیں رکھی تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، میں تو بس آپ کی کامیابی چاہتی ہوں ارسلان، میں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا۔
تاکہ جب میں اسے پھر سے کوئی جھٹکا دوں تو اسے محسوس ہو۔ اس رات جب کھانا ختم ہوا اور میں اپنے کمرے میں بستر کی طرف بڑھ رہا تھا تو حیا نے بہت ہی نرم اور دھیمے لہجے میں مجھ سے پوچھا، ارسلان، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ کا برا نہیں چاہا، پھر بھی آپ مجھے ہر لمحہ سزا دیتی ہیں۔ اس کے سیدھے اور سچے سوال نے میرے اندر ہلچل مچا دی۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے میں نرمی سے بات کر کے آیا تھا، مگر پھر بھی وہ سب سمجھتی تھی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہا، تم کیا جانو کہ زبردستی کی شادی کیا ہوتی ہے؟ تم نے میری مرضی مجھ سے چھینی ہے۔ حیا نے اپنی پلکیں جھکائیں اور بہت پختہ لہجے میں بولی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ رشتہ زبردستی کا تھا، مگر میں نے تو کبھی آپ کو اس رشتے کی زنجیروں میں نہیں باندھا۔ میں ناراض بھی ہوتی ہوں، اندر سے ٹوٹتی بھی ہوں، مگر ہر بات کو جنگ نہیں بناتی۔ زندگی کو لڑائی بنا کر جینے سے اپنے ہی اپنوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ گہری نیند سو رہی تھی تو میں نے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ کتنا معصوم اور پرسکون لگ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنے اندر ایک عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے اس بے قصور لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، مگر یہ شرمندگی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکی، کیونکہ اگلی ہی صبح کمپنی کی طرف سے مجھے کال آ گئی کہ میرا فائنل انٹرویو آج دوپہر ہی اسلام آباد کے اسی دفتر میں ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے۔ حیا نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے میرے سوٹ کیس میں چیزیں رکھیں۔ میں نے بغیر کچھ کہے گھر سے دوڑ لگا دی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اسلام آباد کی اس بڑی عمارت کے دروازے پر تھا۔ اس بار میرے دل میں ایک الگ ہی کپکپی تھی۔ میں تیسری منزل پر نہیں بلکہ سیدھا مین ہال کی طرف گیا، جہاں سیکیورٹی کے لوگ اور کمپنی کا تمام عملہ قطار میں کھڑا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکون اور احترام تھا۔ سب لوگ ایک طرف ہو گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا، کیا ہونے والا ہے؟ تو ایک ملازم نے سرگوشی میں کہا، ہماری باس آ رہی ہیں، چیف خود آج کمپنی کا دورہ کر رہی ہیں۔ وہ بہت کم یہاں پر آتی ہیں اور اس بار تو بہت ہی عرصے بعد آ رہی ہیں۔ اچانک باہر ایک چمکتی ہوئی لگژری گاڑی آ کر رکی۔ سیکیورٹی گارڈ نے آنکھیں پڑھ کر دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی فائل پسینے کی وجہ سے ہلکی سی پھسلنے لگی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک انتہائی باوقار اور پر اعتماد خاتون نے باہر قدم رکھا۔ اس نے ایک نفاست والا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک اور سنجیدگی تھی جو بڑے بڑے لوگوں کو جھکا دے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک فائل اٹھا رکھی تھی اور اس کے ہاتھ کی کلائی پر وہی چمکتا ہوا بریسلیٹ تھا جو میں نے کئی بار حیا کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ میرے پاؤں زمین پر جم گئے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی حیا تھی۔ میرے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گئی۔ میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، حیا! حیا نے جب اپنی طرف دیکھا تو اس کے قدموں کی رفتار مدھم ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا انتقام کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اور خاموش اداسی تھی۔ وہ سیدھی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ میرے آس پاس کھڑے تمام سینئر امپلائی اور افسران فوراً آگے جھک گئے اور بولے، السلام علیکم میم۔ حیا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ان سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی سرد مگر مضبوط نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کا قد اور اس کا اعتماد اتنا بلند تھا کہ میں زمین پر گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، حیا تم یہاں اس کمپنی کی چیف ہو، یہ سب کیا ہے؟ میرے والدین کہاں ہیں؟ کیا وہ سب جانتے تھے؟ حیا نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی، ہاں ارسلان، میں ہی اس کمپنی کی مالک ہوں اور میرے والدین نے جب یہ رشتہ طے کیا تھا تو انہوں نے آپ کے والد کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کو میری دولت اور میری اس پہچان کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگا کہ میرے سر پر کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ میں نے اس عورت کو ان پڑھ سمجھ کر ٹھکرایا تھا جس کے سامنے بڑے بڑے بزنس مین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے جس لڑکی کو 1 روپیہ نہیں دیا تھا وہ اس پوری کمپنی کی مالکن تھی۔ میں نے وہیں سب کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور حیا کے قدموں میں گر پڑا۔ میری ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو حیا، میں نے تمہارے ساتھ جان بوجھ کر ظلم کیا۔ میں ایک اندھا اور غرور میں ڈوبا ہوا انسان تھا جو انسان کو اس کی ڈگری سے تولتا رہا۔ مجھے معاف کر دو۔ حیا نے مجھے اوپر اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی نرمی تھی، مگر اب اس میں خودداری کی ایک چٹان جیسی مضبوطی بھی تھی۔ اس نے کہا،
معافی مانگنا بہت آسان ہے ارسلان، لیکن کسی کا ٹوٹا ہوا اعتماد اور دل جوڑنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو کوئی سزا نہیں دی تھی، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ایک انسان صرف ڈگری کے بغیر بھی انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کے ان الفاظ نے میرے اندر کے سارے غرور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ انسان کی اصل قیمت اس کے بینک بیلنس یا اس کی بڑی ڈگری سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، اس کی برداشت اور اس کے دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے۔ میرے والدین نے میری زندگی کا جو فیصلہ کیا تھا وہ میری جہالت کا بہترین علاج تھا، اور آج میں ایک مغرور لڑکے سے ایک سچا انسان بن چکا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا اور اس کے بعد ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن گئی۔ وہ ایک عظیم عورت تھی جس نے اپنے تمام تذلیل کے بعد مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے بھی اندازہ تھا کہ یہ سب میں نے ضد میں کیا ہے، اور آج مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہوں۔